السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ امریکہ کے ایران کے نیوکلیر پروگرام پر حملہ اس وقت دنیا اور خود امریکی عوام کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ آج پینٹاگن میں ایک بریفنگ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ حملہ کیسے کیا گیا۔ میں یہ باتیں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بھائی اس وقت سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنی ایئر بیسز اور ایئر سپیس فراہم کی اور تاکہ وہ ریفیولنگ کر سکیں اور ایران پر حملہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور جو سمجھنے کی ہے کہ انسانی تاریخ میں اتنی زبردست کسی بھی جاسوسی ادارے نے فتح حاصل نہیں کی جتنی اسرائیل نے اس آپریشن کے سٹارٹ میں کر کے دکھائی۔ ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر ایک بہت چھوٹے ملک، یہودی ملک کی ایران جیسے بڑے ملک کے اندر طویل عرصے تک بیٹھ کر آپریٹ کرنا، پن پوائنٹ انٹیلیجنس حاصل کرنا اور پھر تمام ٹاپ براس کو ختم کرنا، وہ بھی اس ملک میں جس کا جاسوسی ادارہ پورے مڈل ایسٹ میں انتہائی کامیابی کے ساتھ پراکسی وارز لڑ رہا ہے۔ یہ ایک ان کی بہت بڑی کامیابی تھی، انیشل کامیابی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودی بہت تکڑے ہو گئے ہیں یا ایران کی حکومت، فوج اور دفاعی ادارے کمزور ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کو میر جعفر اور میر صادق کو ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ بہرحال بقول شہباز شریف صاحب، ایران کو اپنی منجی تھلے جھاڑو پھیرنے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ اب ٹاپ براس کے جانے کے بعد اور نیوکلیر سائٹس کے تباہ ہونے کے بعد ایران کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ان کی جگہ اتنے ہی تجربہ کار اور قابل لوگوں سے خالی جگہ کو پر کریں۔ دوسری طرف اب اسرائیل کی بھی بس ہو چکی تھی، جو وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ کر نہیں سک رہا تھا، اور الٹا ایران نے اس کو کٹنا شروع کر دیا، اس کی توڑی لگانی شروع کر دی۔ اور یہ لوگ کیجولیٹی سینسٹیو ہوتے ہیں، جیسے ہم پاکستانی اور انڈین، ہم لوگ ایریا سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ہم اپنا ذرا سا بھی علاقہ دشمن کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے چاہے ہمیں ہزاروں لوگوں کو مروانا پڑ جائے۔ لیکن یہ جو گورا بادشاہ ہے، یہ جو یہودی ہیں، یہ لوگ کیجولیٹی سینسٹیو ہیں۔ یہ ایریا چاہے ان سے آپ جتنا مرضی علاقہ چھین لیں، یہ جب ان کے بندے مرتے ہیں تو اس پر یہ خوب شور و غوغا کرتے ہیں، ان کی لوگ عوام بہت شور مچاتی ہے۔ بہرحال نیتن یاہو جو پہلے ہی اپنی مقامی سیاسی پاپولیرٹی کھو چکا تھا، اس کے لیے امریکہ کی مدد اس قدر ضروری تھی کہ اس کی اپنی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ پینٹاگن کی بریفنگ آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوں۔ We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. When this president speaks, the world should listen. And the U.S. military, we can back it up. He seeks peace, and Iran should take that path. Last night on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer. At midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States. As part of the plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy, a deception effort known only to an extremely small number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2s linked up with escort and support aircraft in a complex, tightly timed maneuver requiring exact synchronization across multiple platforms in a narrow piece of airspace, all done with minimal communications. This type of integration is exactly what our joint force does better than anyone else in the world.
At approximately 5 p.m. Eastern Standard Time last night, and just prior to the strike package entering Iran, a U.S. submarine in the Central Command Area of Responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan. As the Operation Midnight Hammer strike package entered Iranian airspace, the U.S. employed several deception tactics, including decoys, as the fourth and fifth generation aircraft pushed out in front of the strike package at high altitude and high speed, sweeping in front of the package for enemy fighters and surface-to-air missile threats. The strike package was supported by U.S. Strategic Command, U.S. Transportation Command, U.S. Cyber Command, U.S. Space Command, U.S. Space Force, and U.S. European Command. As the strike package approached Fordo and Natanz, the U.S. protection package employed high-speed suppression weapons to ensure safe passage of the strike package, with fighter assets employing preemptive suppressing fires against any potential Iranian surface-to-air threats. We are currently unaware of any shots fired at the U.S. strike package on the way in. At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped two GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against two nuclear target areas. All three Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. Following weapons release, the Midnight Hammer strike package exited Iranian airspace and the package began its return home. We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's fighters did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. मोटी बात तो ये है कि ईरान का एक भी तैयारा हवा में नहीं था। अमेरिका बादशाह आया, अपना काम किया और चला गया। एक भी राउंड फायर नहीं किया ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये कौन सी बहादुरी है कि दुश्मन के हाथ पांव काम नहीं कर पा रहे या आपने उसके हाथ पांव बांध दिए हैं और फिर आप उसे चपेड़े मारें और चले जाएं। हाँ, लेकिन इस बात की दाद ज़रूर बनती है कि आपने अपने दुश्मन को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो आपको किसी भी किस्म का जवाब दे सके। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब मार खाने के बाद अब फरमा रहे हैं कि हम बदला ज़रूर लेंगे। कैसे लेंगे? ईरान की मिडिल ईस्ट में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी तो बहुत पहले से मौजूद है। मशरक़ वुस्ता में तकरीबन 13 मकामात पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, जो बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात जैसे ममालिक में वाक़या हैं। जो स्ट्रेट ऑफ होमर है, जो वो बॉटल नेक है, उसको ईरान ने बंद करने का फ़ैसला कर लिया है और ये वो बॉटल नेक है जहाँ से पूरी दुनिया का तेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। अब बात करते हैं कि किस रास्ते से हमला किया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को करार आ जाए। टोटल 11 जहाज़ थे, जिसमें से असल बमबारी 9 जहाज़ों ने करनी थी और 2 जहाज़ बैकअप के तौर पर थे और उनका फ़्लाइट पाथ, ये जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये पेंटागन की ब्रीफिंग में भी दिखाई गई, वो अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी, इज़राइल, उर्दन और इराक से होता हुआ ईरान गया और इसी रास्ते वो बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के, बग़ैर किसी ऑपोजिशन के अपना पेलोड गिराने के बाद वापस आ गए। अमेरिका बादशाह कहता है कि दुनिया को नहीं पता था कि हम सब कुछ करके वापस भी आ गए।
میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چائنا اور رشیا کو نہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ جو بڑے چودھری ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی فوجی موومنٹ پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. پیر و مرشد میرے نزدیک پیر و مرشد ٹرمپ نے ان دونوں کو بتایا ہوگا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس لیے چپ کر کے تماشا دیکھیں. رشیا اور چائنا اس وقت چاہتے تو امریکہ کو روک سکتے تھے, اسے کہہ سکتے تھے کہ خبردار یہ کام کیا ورنہ ہم بھی کچھ کریں گے, مگر ان کی وہ خاموشی میرا خیال ہے نیم رضامندی ہی میں کنسیڈر کی جائے گی. سبق یہ ہے کہ اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے. جب تک لوگوں کے آپ میں انٹرسٹ موجود ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے, ورنہ اخپل بندوبست. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.